بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دو تین چیزیں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا جی یہاں پہ. ایک، بیوروکریسی جو ہے وہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتی، ڈیسیژنز کیوں نہیں لیتی، کام کیوں نہیں کرتی. ایک بڑا ٹپیکل سا یہاں پہ سوال آ جاتا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے بھی کہ جناب شاید بیوروکریسی کوئی لائن پہ آ جائے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے بیوروکریسی کے بارے میں، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب گورننس. ریلیٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہیں دونوں ٹاپکس، لیکن گورننس میں کچھ پیچھے ایوب خان صاحب کے دور میں جانا پڑتا ہے. ریفرنس بھی ملتے ہیں ہمیں کہ ایوب خان صاحب کے دور میں کام چلتا تھا اور بڑا اچھا کام چلتا تھا، لیکن اب کیوں نہیں چلتا. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ملتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ملتے ہیں، بیوروکریٹ سے بھی ملتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، لیکن بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بیچ پہ کوئی ایز سچ انیشیٹو نہیں لے رہی. میں ہوتا نا دھڑلے سے پیسہ لگانا اور اس کے بعد رول کرنا اور اس کے بعد جناب کچھ چیزیں اکانومی چلنا شروع ہو جائے، وہ بھی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے. کیوں ریلیکٹنٹ ہے وہ بھی میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ریئلٹی چیک آج رکھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ پولیٹیکل حالات کیا ہیں. لوگ پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب ان پہ کوئی چیز پروف ہوتی نہیں ہے، اور جب پروف نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی ان کو جناب چھوڑ دیا جاتا ہے. جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو 3 months 6 months ڈاؤن دا لین اگر اسی طرح لوگ چھوٹتے رہے، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سے لوگ مزید چھوٹ جائیں گے، تو پھر جو پی ٹی آئی ہے یا حکومت ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا لے کے جائے گی لوگوں کے سامنے چیز کہ جناب ہم نے لوگ پکڑے تھے لیکن پروف کوئی چیز نہیں ہوئی. پروف اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں جو ان کے اندر لوپ ہولز ہیں، فلاز ہیں. لیکن یہ پہلے سوچنے والی بات تھی کہ آپ پہلے بندے پکڑ لیں اور پھر آپ کہیں جناب کہ ان لاز میں لوپ ہولز ہیں، فلاز ہیں، اور ان کو کیپ کرنا ذرا مشکل ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے پاس بڑا اچھا پینل ہے جی. آج میں انٹروڈکشن کرا دوں آپ کو. شفقت نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں. فیڈرل سیکرٹری رہ چکے ہیں تقریباً 5-6 منسٹریز میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو شروع ہوئے وہ بھی انہی کا انیشیٹو تھا. فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں سیکرٹری رہ چکے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں سیکرٹری رہ چکے ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں سیکرٹری رہ چکے ہیں، کیڈ میں رہ چکے ہیں سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن 2 مرتبہ رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں، میں خود انہیں کہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں. میرے ایک اور بہت اچھے دوست جی، اور I've got like very friendly relations with him, سینیٹر انور بیگ صاحب. میرے خیال میں ان کے لیے اگر میں انٹروڈکشن کرانا شروع کروں گا تو پھر سارا ٹائم اسی میں گزر جائے گا. صرف میں سینیٹر انور بیگ صاحب کہہ رہا ہوں آپ کو جی. امیر عباس another very good friend جی، a very fine journalist. آج کل بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ سے باہر ہو، کہ ان کے پیچھے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے تو لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، لیکن حلقوں میں ان کے کیا ہو رہا ہے، ان کے حلقوں میں کیا واقعی انہوں نے کچھ چینجز لے کے آئے ہیں یا نہیں لے کے آئے، وہ آج کل ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو. اور آئی وڈ سے اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام آباد کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور جرنلسٹ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. رانا مشہود صاحب جی، اے ویری گڈ پرسن، آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود ہم. ویسے بھی عام زندگی میں بھی بڑا کمفرٹیبل رہتا ہوں میں ان کے ساتھ، میرے ساتھ وہ بھی رہتے ہیں کمفرٹیبل جی. سابق ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے جی، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. بیگ صاحب آپ سے شروع کر لوں اگر میں. جی ڈیفینیٹلی. بیگ صاحب، لوگ پکڑے گئے، لوگ چھوٹ گئے، کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جناب آئندہ آنے والے الیکشنز میں کیا چیز بیچی جائے گی، یعنی کہ کیا ایجنڈا ہو گیا، کیا چیز ہوگی پی ٹی آئی کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ میں نے لوگوں کو پکڑا ضرور تھا لیکن وہ چھوٹ گئے اور کوئی چیز پروف نہیں ہوئی. اس سچویشن کو وہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت کوئی پکڑا جائے یا چھوٹا جائے، آئی تھنک پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ پارٹ. ختم ہو گیا انٹرسٹ. جو عام عوام ہے وہ مہنگائی کے اوپر رو رہی ہے بیچاری. آپ دیکھیں کہ آج کل گیس کا جو بحران ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا شدید بحران کیوں ہوا ہے.
I mean, they should have anticipated کہ winter is coming, سردیوں میں گیس کی ضرورت ہوگی, ارینجمنٹس کرتے. دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ اس میں فیل ہوگی تو وہ آگے جا کے الیکشن میں, جیسے آپ نے کہا, کیا جا کے سیل کرے گی. اور دوسری بات, جو کموڈیٹی پرائسز ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی پرائس چیک نہیں ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے پرائس مانگتا ہے. سو مچ سو آپ کو پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ جی وہ ہمارا فائنانس منسٹر جو ہے 17 روپے ٹماٹر بیچ رہا تھا جب مارکیٹ کے اندر 200-250 روپے بک رہا تھا اس زمانے میں. تو لوگ اس چیز کو بھولیں گے نہیں. یہ پکڑ دھکڑ کی تو بات چھوڑ ہی دیں, بیکاز ایک عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی پکڑا جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, میرے بچوں کو کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا ٹو کنونس پیپل کہ بھئی ان کی جو 5 سال کی جو گورننس تھی وہ اچھی تھی, انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کام کیا. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ہیپننگ. آلدو پرائم منسٹر صاحب نے 10 دفعہ ٹی وی پہ کہا کہ 2020 بہت اچھا ہوگا. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ, کیونکہ آپ نے اگلے سال تقریباً کوئی 10 سے 12 بلین ڈالر آپ نے ری پیمنٹس کرنی ہے جو ادھار لیے ہوئے ہیں آپ نے, انٹرسٹ پیمنٹس. اینڈ ناٹ دیٹ پی ٹی آئی نے لیے, پچھلی گورنمنٹس نے لیے, بٹ یہ گورنمنٹ نے تو پے کرنا ہی کرنا. یہ کہاں سے کریں گے؟ آپ کے ریزروز ہیں 8 بلین ڈالر, پھر آپ ادھار لیں گے, اور پھر جو نیا ادھار لیں گے وہ اس سے مہنگا لیں گے جو پچھلا اتار رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا عجیب سا ایک رگ میں رول لگا ہوا ہے. یہ کیسے نکلیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جو اکنامک ٹیم ہے وہ بظاہر لگتی ہے ایک دم ویک ہے, کچھ ان میں دم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کو کس طریقے سے اس بحران سے نکالنا ہے. دیکھیں جی, جب پی ٹی آئی حکومت الیکشن کیمپین میں تھی اس وقت لوگوں کو یہ ایشورنس دی تھی کہ جی ہمارے پاس اکنامک ٹیم ہے, ہم تیار ہیں اور سب کچھ ہے. اور وہ ہمارے دوست جو پہلے فائنانس منسٹر تھے, کیا نام تھا ان کا, اسد عمر, گیو آل ایشورنسز کہ ہم نے ہوم ورک کیا, وہ کیا. مے بی اس نے عمران خان کو ڈاک میں رکھا, اور جب وہ آیا تو ٹھس کچھ بھی نہیں. 9 مہینے ان کو لگے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے, اسٹاک ایکسچینج گر رہا ہے, بزنس مین یعنی تباہ ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ڈالر کہاں رک رہا ہے, کہاں جا کے ڈالر 160 پہ رکا ہو, پھر 155 کے قریب آج کل ہوور ہو رہا ہے. تو آئی تھنک عمران خان and PTI have got a very very tough call as far as elections are concerned. I hope ان کو کوئی اچھا اکانومسٹ ملے, کوئی سمت صحیح ہو, but what I see today, I don't think so they are going to have a very very rough time in the next elections. کیوں شفقت صاحب, they're going to have a rough time in the days to come, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کام نہیں ہو رہا, بیوروکریسی جو ہے وہ کوئی فیصلے نہیں کرتی یا انیشیٹو نہیں لیتی, اور پھر اس کے بعد جناب آرڈیننس بھی لانے پڑتے ہیں, بٹ سٹل یہاں پہ کوئی کام چل نہیں رہا. بیوروکریسی کیوں نہیں سامنے آ رہی, کیوں نہیں انیشیٹو لے رہی, کیوں نہیں کام کر رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کام نہیں کر رہی یا ایسے لگتا ہے کہ کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ کہنا تو شاید درست نہ ہو کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. اچھا, اگر سسٹم چل رہا ہے تو کام کر رہی ہے. اچھا, لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ان میں پہل کرنے کا فقدان ہے. یعنی وہ انیشیٹو نہیں لے رہے. ان کے اندر اس وقت ایک کنفیوژن اور وہ تذبذب کا شکار ہے, اور ان کے اندر ایک خوف کی فضا بھی ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض افسران تو یہ کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ کوئی اور ہی کر لے, میں نہ کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آج سے 5 یا 10 سال پہلے جو فیصلے ہوئے وہ اس وقت بڑے صحیح فیصلے لگتے تھے. آج ان کے خلاف انکوائریاں اور کیسز ہو رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی آج اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا یا کسی فیصلے کا حصہ بھی بنوں گا تو 5-10 سال کے بعد میرے خلاف بھی کیس ہو رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جب میں 70 سال کا ہوں تو مجھے بھی پیشیاں بھگتنی پڑیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہی نہ کرو. اچھا, تو اس وقت ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی فیصلہ کرو ہی نہیں تاکہ ہماری جان چھٹی رہے. ٹھیک, اچھا چلیں. تو پھر اس طرح کام چلے گا کیسے؟ واٹس دا سولوشن؟ اس کو مطلب بیوروکریٹ کو کیسے, حکومت کیسے, میں تو بیوروکریٹس کے ساتھ ہوں, میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ان کو پروٹیکشن ملے, وہ انیشیٹو لے, لیکن کیسے ہم ان کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ نے 2 دن پہلے امینڈمنٹ کی ہے نیب آرڈیننس میں, یہ آئی تھنک اٹ ول ورک. اوکے, لیکن
اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مہینے کے اندر کام کر جائے گی، 2 مہینوں کے اندر کام کر جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. بیوروکریسی مہینے 2 مہینے میں کام نہیں کرے گی. نہیں، کام کرے گی، لیکن اگر تھوڑا آپ ٹائم یہ لگے. سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دم بولڈ فیصلے لینا شروع کر دیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میری بات ہوئی ہے کچھ اپنے جونیئر سے، ان کے اندر اس وقت آپٹیمزم ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ابھی یہ کوشش آپٹیمزم ہے. اوکے. جب تک کہ آپ اس کی اسپرٹ Trust کو، deficit ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. نہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی ہے. ابھی ہے. اس لیے کہ ایک تو ابھی یہ اس کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. کوئی صاحب کورٹ میں بھی چلے گئے جی ہیں. ہاں. آرڈیننس ہے 120 دن کا. جی. تو جب تک یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو جائیں گی، اور جب تک کہ یہ کلیئر نہیں ہو جائے گا کہ یہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت تک شکوک برقرار رہیں گے. اچھا رانا صاحب، تسی بھی ای سی ایل دے بھگتتے رہے ہو، تہاڈا نا ای سی ایل تے، پھر اس تو بعد جناب کورٹوں نے بار کیا ہوا ہے کہ آپ کو نہ پکڑا جائے. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آئندہ آنے والے دنوں میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، کچھ لوگ مزید چھوٹنے والے ہیں. میں نون کی بات کروں، ایک تو حمزہ صاحب ہیں، شاید ان پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا ہو جائے، شاید ان کو کوئی ریلیف مل جائے. بٹ یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس میں کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا کانفیڈنس شٹر تو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یا آپ لوگ قائم دائم ہے؟ بالکل دیکھیں، مسلم لیگ نون بالکل قائم دائم ہے، اور ان کا جو خیال تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پکڑا جائے گا تو پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. نہ پارٹی اس وقت ٹوٹی، نہ پارٹی انہوں نے پیچھے فارورڈ بلاک بنانے کی بھی کوشش کی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا اس لیے گیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ باہر رہیں گے تو وہ فارورڈ بلاک نہیں بن سکے گا. لیکن ان کے پکڑے جانے کے بعد بھی پارٹی اسی طرح انٹیکٹ رہی. جو 1-2 لوگ جو جن کی بنی گالہ میں ملاقاتیں بھی کرائی گئیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جھوٹ بول کر بلایا گیا تھا. تو پارٹی الحمدللہ قائم بھی ہے، پارٹی مضبوط بھی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا، دیکھیں وہ آپ کے سامنے میاں جلیل شرک پوری صاحب تھے، پھر ایک ہمارے ڈاہا صاحب تھے جن کو نشاد ڈاہا صاحب، جن کو وہاں پر بلایا گیا تھا، اور انہوں نے واپس آ کے کہا کہ جی ہمیں تو جھوٹ بول کے لے کر گئے تھے، ہم آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، they are very much with us، اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں. تو انہوں نے یہ آغاز کیا تھا اور فارورڈ بلاک جو ہے اس کی طرف جا رہے تھے. لیکن جس طرح کی ان کو، میں آج آپ کو رانا صاحب ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ساتھی جن کی وفاداریاں انہوں نے الیکشنز میں چینج کرا کر پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوایا نون کے لوگوں کو، یا وہ لوگ جن کو جو آزاد جیتے اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کروایا، وہ جب آج ہم کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زندگی کی بھیانک ترین غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہ گئے ہیں کہ ہم نے پارٹی کیوں چھوڑی تھی، اور جن ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے تھے وہ ایشوز آج اس سے زیادہ گمبھیر ہمارے حلقوں ہو چکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے صرف اور صرف جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کی تھی، اور وہ جھوٹ اب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اور دوسری بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب یا اس طرح جن دوسرے دوستوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے باہر آنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی پروف نہیں دیا. 6 ماہ آپ لوگوں کو اندر رکھتے ہیں، 8 ماہ آپ ان کی عزتوں کو چھالتے ہیں جھوٹے مقدمات کی بنیاد کے اوپر، اور عدالتیں جب آپ سے ثبوت مانگتی ہیں تو ثبوت نہیں دیا جاتا. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں کوئی ثبوت نہیں تھا، شہباز شریف صاحب کو پکڑا اور کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے ان کی ضمانت ہوئی. تو اسی طرح مفتاح کو آپ دیکھیں کہ مفتاح صاحب کو پکڑا، ان کے خلاف تھا ہی کچھ نہیں، اور عدالت نے جو ادھر ریمارکس دیے، خدارا یہ کام کب تک چلے گا، کب تک آپ اس طرح کر کے. اور جو بات ابھی شفقت صاحب کر رہے تھے، بیوروکریٹ جو دیکھ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب آپ اس طرح پکڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہوتے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. احد چیمہ اور فواد حسن فواد، آج تک ان پر پروف کیا ہوا ہے، آج تک ان کو جن بنیادوں پر پکڑا گیا ہے. اور اب جب یہ لوگ چھٹنے والے ہیں، میں آج آپ کو بتا دوں، کیونکہ قانونی طور پر اب کچھ نہیں ہے اور انہوں نے عنقریب باہر آنا ہے. اور اب جب دوسری طرف جانے لگے تھے بی آر ٹی، مالم جبا یا اس طرح کے باقی کیسز، تو یہ ریلیف نہ کسی بیوروکریٹ کو دیا نہ کسی اور کو دیا. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں اس دن کہا کہ میرے کچھ دوست پریشان تھے، میں نے ان کی پریشانی دور کر دی ہے. تو یہ ریلیف اپنوں کو دیا ہے ریاست مدینہ کے اندر، یہ صرف اپنوں کو بچانے کے لیے یہ جو ہے، اور اس کو بالکل ہم چیلنج کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسمبلی میں موجود ہیں، آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور آرڈیننسز کے ذریعے سے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں. یہ اب بہت ہو گیا، اب ہم نہیں ہونے دیں گے. اور
میں ایک اور بات بھی کہہ دوں, جس طرح ابھی انور بیگ صاحب اور باقی بھی بات کر رہے تھے, معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اب ایک اس حکومت کو یا اس پاکستان کو چلانے کے لیے ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے, اور 2020 میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ نیا الیکشن ہو اور فریش مینڈیٹ لے کے جو حکومت آئے وہ کام کرے. اس کی نشاندہی تو یہ بھی کر رہے ہیں جناب انور بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اکانومی جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اکانومی سیدھی نہیں ہو سکتی, اور کوئی پلانڈ یہاں پہ موو نہیں تھی جب حکومت آئی, اور لیکن کہا یہ گیا کہ جناب یہاں پہ بڑے پری پلانڈ آ رہے ہیں یہ لوگ. امیر عباس صاحب سے انپٹ لوں گا, اسی پہ وہ اپنی روشنی ڈالیں ساری چیزوں پہ, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اس کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جی امیر عباس صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. سینیٹر انور بیگ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اکانومی کو کیسے سیدھا کیا جائے گا. شفقت صاحب کہتے ہیں جناب کہ اگر آرڈیننس ہو یا اس کو شیپ اپ کر دیا جائے قانون میں, تو پھر تو بیوروکریسی کام کرنا شروع کر سکتی ہے, انیشیٹو لینا شروع کر سکتی ہے, لیکن ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا. آرڈیننس تو 4 مہینے بعد لیپس ہو جائے گا, زیادہ زیادہ اس کے بعد 2 مہینے اور چل پڑے گا, لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں 4-6 مہینے پھر بیٹھ جائے گی بیوروکریسی اور کام نہیں کرے گی. جی رانا صاحب, میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں, قائد اعظم کا ابھی ہم نے 25 دسمبر کو قائد اعظم کی ہم نے اینیورسری منائی, برتھ اینیورسری. تو دیکھیں قائد اعظم نے 1948 میں کیا کہا تھا, کیونکہ آپ سول سرونٹس کی بات کر رہے ہیں, تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ گورنمنٹس کم اینڈ گورنمنٹس گو, منسٹرز کم اینڈ منسٹرز گو, پرائم منسٹرز کم اینڈ پرائم منسٹرز گو, بٹ یو اسٹے آن. یعنی یہ لوگ آتے رہیں گے, یہ جاتے رہیں گے, لیکن آپ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو چلانا ہے. آپ کی وفاداری ہونی چاہیے ریاست پاکستان سے. آپ کی ریاست, یہ قائد کے الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, کہ آپ کی وفاداری کسی ایکس پولیٹیکل پارٹی یا وائی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, آپ کی وفاداری ہونی چاہیے ریاست پاکستان کے ساتھ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے رانا صاحب کہ اگر ایک پرائم منسٹر, اگر اس کے اندر لیڈرشپ موجود ہو, اگر اس کے اندر ویژن موجود ہو, اور وہ بیوروکریٹ سے کام نہ لے سکے, اگر وہ کام نہیں لے پا رہا بیوروکریٹ سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اندر وہ لیڈرشپ سکلز ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ آئرن فسٹ ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کی جتنی کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں بھی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے, وہ بھی بعض اوقات اپنے گورنمنٹس کو ریزسٹ کرتی ہے بہت سارے معاملات میں. ہمارا جو کہ کانٹیکسٹ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ریزسٹنس آ رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان آئرن فسٹ کا استعمال کرے. آپ دیکھیں لی کوان یو کے زمانے میں سنگاپور میں جو سنگاپور ایئر لائن تھی, اس کے سٹاف نے سٹرائک کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جہاز نہیں اڑنے دیں گے. لی کوان یو قوم کے سامنے آیا, اس نے اپنی آستینیں چڑھائی, ڈیسک کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا, اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے جہاز کو اڑنے سے روکتا ہے, میرا جہاز اڑے گا اور آج ہی اڑے گا. یہ کیسا وزیر اعظم ہے, یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسی ریٹ آف دی اسٹیٹ یا ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے کہ چند بیوروکریٹ جو ہے وہ اگر آگے سے کہیں کہ ہم نے فائلوں پہ دستخط نہیں کرنا, ہم نے کام نہیں کرنا. تو پھر سولوشن کی ہے بتائیں, اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ انیشیٹو لیں, پرائم منسٹر صاحب جو ہے فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, یہ سولوشن ہے. کیوں بیگ صاحب؟ جو میں نے 1.5 سال میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس جو انفارچونیٹلی جو ٹیم ہے کیبنٹ منسٹرز کی, وہ بڑی ماٹھی ہے. اچھا, ان کے پاس نہ تجربہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے, بس جو ان کا جی چاہتا ہے بولتے ہیں اور کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹیم کے ساتھ سول سروس والے بھی کوئی ساتھ دیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ لڑتے ہوں یا بد کلامی کرتے ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا طریقہ ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ پورا ڈرامہ ہو رہا ہے. بٹ آئی فیل دیر از اے سیویئر کرائسس آف گورننس, اور یہ جب تک امپروومنٹ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات سولوشن کی ہے, لیٹس کم ٹو دی سولوشن. دیکھیں, سولوشن یہ ہے کہ ہی نیڈس ٹو ہیو اے اسمال کیبنٹ, اوکے, اینڈ ہی نیڈس ٹو ہیو پیپل وتھ کمپٹنس. اوکے, آئی مین آپ نے ایک انڈر 19 کہتے تھے جو کرکٹ لینگویج میں کہتے ہیں, بٹ یہ تو انڈر 14 ٹیم ہے. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, فرسٹ ٹائمرز ہیں. ناٹ دیٹ فرسٹ ٹائمرز کام نہیں کر سکتے, بٹ کچھ بیک گراؤنڈ تو ہو, کچھ ایکسپیرینس ہو. اور پھر عمران صاحب کا خود اپنا ذاتی ایکسپیرینس انفارچونیٹلی نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو کئی دفعہ لوگ کہتے تھے عمران صاحب کو کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے پچھلے 5 سال کہ بھئی آپ آئیں,
آپ کمیٹی میٹنگز میں آئیں, آپ کمیٹی میٹنگ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, بٹ ہی پرابلی تھاٹ کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ دیر. تو ہی ہیز ٹو لرن فرسٹ کہ بھائی ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ آپریٹ. اٹس ناٹ لائک, اور پھر ان کی کوئی لائف کے اندر کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں رہا کہ بھئی انہوں نے کوئی ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کیا ہوا. ہی پلیڈ کرکٹ آل ہز لائف, ہی از اے گڈ کرکٹر, آئی ایم اسٹل اے فین آف ہز ایز فار ایز ہز کرکٹنگ ایبلٹیز از کنسرنڈ, بٹ گورننس میں نہیں ہے ان کا ایکسپیرینس. سو ہی نیڈ ٹو ہیو capable peoples around him to جو گائیڈ کر کے چلیں. دیکھیں ایک دفعہ رونلڈ ریگن منڈے مارننگ 11 o'clock وہ وائٹ ہاؤس میں ایک سینما ہاؤس ہے ان کا اپنا, وہاں جا کے مووی دیکھ رہا تھا 11 بجے دن, منڈے مارننگ, فرسٹ ڈے آف دا ویک. وہ ان کا وہ چیف آف اسٹاف آ کے کہتا ہے سر دیر از اے کال فرام somebody and he wants to talk to you urgently. اس نے جواب یہ دیا, I've got a good team in place, go talk to the Secretary of State. I don't need to talk to him, he'll take a decision. یہ حکومتیں ایسے چلتی ہیں. You have to have the right man for the right job. اور جب آپ کے پاس صحیح لوگ نہیں لگے ہوئے ہوں گے تو پھر you will have all these kind of problems, you see. اور پھر اچھا صحیح لوگ کہاں سے لے کے آئے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں, I don't want to name anybody, but listen to me. There are good people even in his party جو اس کے پارٹی کے لوگ ہیں, جو day one سے ان کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ باہر سے لے لیں, اور جو باہر سے بھی لیے وہ ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں, وہ نہیں کام کر سکتے. They're all, I mean, touching 80s now, you see. So you need to take some good people. مثال کے طور پہ وہ عاطف میاں تھے ایک, جو اکنامک ایڈوائزر انہوں نے انگیج کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ جی وہ نان قادیانیز, ٹھیک ہے آپ نے نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوئے, there are so many in Pakistan, they are in civil service, کام کر رہے ہیں. ڈر گئے for whatever reason, جو بھی انہوں نے لوگوں نے یا ان کے منسٹرز نے پمپ کیا ہوگا جی یہ بیک لیش ہوگا, فلانا ہوگا. وہ پتہ یہ چلا کہ جو دو اور اچھے لوگ تھے جو اکانومسٹ انہوں نے یو کے سے ہائر کیے تھے یا انگیج کیے تھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو پھر you are left with whom? Nobody. I mean, then you got an imported finance minister جو مشرف کے زمانے میں بھی چلا ہوا کارتوس ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ I mean, he's messed it up. I mean, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں, I don't know what he does. اور پرائم منسٹر کیسے کنونس ہو جاتے ہیں. I think they need to work hard. He needs to consult people. There are very good people, sincere people in Pakistan who can guide him. Problem پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ Who's going to pick those people? رانا صاحب پتہ ہے پرابلم کیا ہے یہاں پہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ بننا چاہتا ہے ڈیموکریٹ, he screws it up. پھر ایک ڈیموکریٹ آتا ہے, وہ بننا چاہتا ہے ڈکٹیٹر, he screws it up. تو ایسے ملک نہیں چلتے. You need to have a good team of people. I mean, you are not an expert on everything, on defense, foreign policy. You have good people, think tanks ہیں, ان سے آپ رائے لیں. جیسے فورن آفس کے ہمارے ریٹائرڈ سیکرٹریز ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں پرانے, ان سے رائے لیں. ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ریٹائرڈ جنرلز ہیں, ان سے لیں. then make up your mind what you need to do. سو اگر اس طریقے سے اگر آپ ہیپ ہیزٹ چلائیں گے تو پھر یہی اسکرو اپ ہوگا جو ہو رہا ہے آج کل, اینڈ therefore he'll run into problems, which he is. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی بات پہ بھی لاجک ہے. تو اس کو اب میرا سوال یہ تھا کہ کون چوز کرے گا بندے باہر سے؟ The Prime Minister should choose, نا. I mean, he's the captain. اب انہوں نے ان کی چوائس غلط ہے, سلیکشن غلط ہے. تو وہ اگر یا کسی اور نے سلیکٹ کر کے ان کو دیے, then you cannot be a puppet skipper. He wasn't a puppet skipper when he was playing cricket. He knew his team کہ بھئی کون بولر ہے, کون آف اسپنر ہے, کون شارٹ گلی میں کھڑا رہے گا. He knows everything. اور اگر کسی اور کی سلیکشن لے کے وہ ٹیم لے کے آپ چلیں گے آگے تو یہ حال ہوا. He is a good bowler, he is bowling fast, but he hasn't got a good wicket keeper to take catches. تو کیا فائدہ؟ تو he needs to make his own mind and make a selection of good people. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اور بیوروکریسی کیسے چل سکتی ہے, کیسے چلائی جا سکتی ہے, آبجیکٹیوز
کیسے ان کے سامنے رکھنے چاہیے, اور ان کو یہ نہیں کہ راتوں رات ٹرانسفر ہی کرتے رہیں ان کی, تو 3 سال کا ٹینیور ان کو دیں اور آبجیکٹیوز دے دیں, اور پھر دیکھیں وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ان کو گھر بھیج دیں, جو کرتے ہیں ان کو شاباشی دیں. جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شفقت صاحب, ابھی آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی تھی کہ جناب اگر بیوروکریسی دیکھے گی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کتنے تھوڑا عرصہ لگے گا ان کو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونے میں, تو پھر تو بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں چلا جائے گا کام, تو بیوروکریسی تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ جائے گی. دیکھیں رانا صاحب کی اپنا ویو پوائنٹ ہے, لیکن اگر ہم اس امینڈمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ہے کیا, اس میں بیوروکریسی کے لیے صرف ایک چیز کی گئی ہے کہ اگر کوئی پروسیجرل لکونہ ہوا ہے تو اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نے کرپشن کی ہے, آپ کی ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے, آپ کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت ہے, تو آپ کو نہیں پکڑا جائے گا. صرف ایشو یہ ہے, دیکھیے جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کو آج میں نے ایک طریقے سے انٹرپریٹ کیا اور میں نے ان گڈ فیتھ انٹرپریٹ کیا, کل کو کوئی اور ادارہ جو کہ ایک انکوائری کر رہا ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو اگر میں اپنے پروسیجرل ایشو کے اوپر بھی گرفتار ہو سکتا ہوں تو میں تو پروسیجر کو فالو کرنا ہی چھوڑ دوں گا. امیر عباس صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر جو ہے جو کام نہیں کرتے ان کو یو شوڈ ٹیک دم ٹو ٹاسک. ایک طریقہ یہ بھی ہے, اچھا, لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں. انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال کیا, تو مجھے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں تاریخ سے تھوڑا سا بتا دوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور بیوروکریسی کا آپس میں تعلق کیا رہا ہے, اور یہ تعلق پچھلے 50 سال میں ڈیٹیریٹ ہوتا گیا ہے. تو اس کو ابھی کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. ایوب خان کے دور میں اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بیوروکریٹس کو پارٹنرز ان پروگریس سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ ہم نے یہ ترقی کرنی ہے, یہ ہمارے گولز ہیں, اس کو امپلیمنٹ بیوروکریٹ سے کرنا ہے. ٹھیک. تو اس میں آپ دیکھیں کہ گرین ریولوشن بھی ہوا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, ہماری فارن پالیسی کس اس پہ پہنچی ہوئی تھی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وقت آیا, انہوں نے بیوروکریٹس کا درجہ ذرا نیچے کیا, لیکن ہمیں انہوں نے بھی ان کی عزت برقرار رکھی. ٹھیک. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو یہ جو پارٹنرز تھے یہ جونیئر پارٹنرز بن گئے. ٹھیک. کیونکہ فوج جب بھی آئی ہے انہوں نے بیوروکریٹس کو اپنا جونیئر پارٹنر کے طور پہ لے کے چلے, یہ تاریخ کی بات ہے. ٹھیک. لیکن ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جونیئر پارٹنر کے بغیر سینئر پارٹنر بھی چل نہیں سکتا. اچھا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ دہائیاں ہیں وہ 90, 2000 اور 2010 کی دہائیاں ہیں. ٹھیک. اس میں 2 ماڈل چلے ہیں. ایک آئی ایم سوری ٹو سے اس کو میں کہوں گا پارٹنرز ان کرائم ماڈل. اچھا. جیو اور جینے دو. ٹھیک. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں, جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا ماڈل چلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائلٹی کا ماڈل. اوکے. کہ یو آر ایکسیپٹیبل ایز لانگ ایز یو آر لائل. ٹھیک ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ لائل ہیں, ہم جو حکم دیں گے آپ وہ مانیں گے. ڈفرینٹ حکومتوں کے ادوار میں حکومتوں کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ 2 ماڈل چلے. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کا بیوروکریٹ جو ہے وہ ان 2 ماڈلز میں سے گزر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وقت کنفیوز ہے کہ یہ حکومت کون سا ماڈل چلانا چاہتی ہے یا اس کا کوئی اپنا ماڈل ہے کہ نہیں. جب تک آپ اپنی پولیٹیکل ول اور اپنی پولیٹیکل ڈائریکشن ان کے اوپر کلیئر نہیں کریں گے اور آپ ان کو اعتماد نہیں دیں گے کہ ہم آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, ہم آپ کو ٹینیور بھی دیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں, اس وقت تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اوکے. سو آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے. امیر عباس صاحب. جی. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کرے حکومت, بیوروکریسی کو, اور 3 انہوں نے ادوار بتائے. ایوب خان صاحب کیسے لے کے چلتے تھے بیوروکریسی کو, اس کے بعد 2 پارٹیز کی حکومتیں آئیں, چاہے وہ نون لیگ کی آئی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئی, وہ کیسے لے کے چلتے تھے بیوروکریسی کو. لیکن اب آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے بیوروکریسی کو. لیکن وہ ذہن میں رکھیے کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے آپ اور میں کہ ایک
لا کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے ایک بل رکھا گیا تھا, وہ آلموسٹ پاس بھی ہو چکا تھا, اس کو ہاؤس کرنا تھا صرف, اور وہ یہ تھا اس میں اپوزیشن کی ان پٹ تھی. یہ تو صرف ایک آدھ چیز ہے جو کہ بیوروکریسی کے بارے میں ذکر کیا گیا آرڈیننس کا, لیکن اس میں پوری ڈیٹیل انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. اس میں نیب کی چیزیں بھی تھیں, اریسٹ کی باتیں بھی تھیں, سب کچھ تھا. وہ اگر لے کے ہاؤس کر دیا جاتا وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ آرڈیننس زیادہ بہتر ہے؟ جو شفقت صاحب نے بات کی ہے یہ $1 بلین سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کوزے میں بند کر دیا دریا کو. بڑا انہوں نے پرٹیننٹلی بتایا کہ ایک جو وہ نیکسس تھا پارٹنر ان کرائم والا اور دوسرا لائلٹی والا یارڈ سٹک, یہ 2 یارڈ سٹک تھی پچھلے 20-25 سالوں کے اندر. اچھا اب دیکھیں یہ جو اس میں پی ایس پیز اور ڈی ایم جیز, یہ 2 بڑے طاقتور گروپس ہیں آپ کے سول سروسز پہ. ان کی لائلٹیز کس طرح سے تقسیم ہو گئی تھی, انہوں نے پارٹیز کے نام بھی لیے, میں نام لے دیتا ہوں. یعنی یہ گروپ ہے جی پی ایس پی پی ایم ایل این, اور یہ گروپ ہے پی ایس پی 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 پی, یہ گروپ ہے ڈی ایم جی پی ایم ایل این, اور یہ گروپ ہے ڈی ایم جی پی پی پی. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے ان کی ڈویژن ہو چکی تھی. جو سندھ میں تھے وہ ان کے لائل تھے, جو پنجاب میں تھے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لائل تھے. شہباز شریف صاحب پہلے ان کو تیار کرتے تھے اپنے ساتھ, پھر جب نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تھے 3 دفعہ بنے, تو پھر وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتے تھے پنجاب سے مرکز کو. جیسے فواد حسن فواد پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے 2008 سے 13 میں, جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو فواد حسن فواد صاحب یہاں سے ان کے پاس آ گئے پرنسپل سیکرٹری. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اکراس دی بورڈ جتنے بھی ہمارے سول سرونٹس تھے ان میں کم یا زیادہ جو پولیٹیکل لائلٹی اور یس باس کلچر پیدا ہو گیا تھا. یعنی انہوں نے ہر حال میں اپنے پولیٹیکل باس کو خوش کرنا ہے اور اپنے پولیٹیکل باس کی ناراضگی بول نہیں لینی. اگر پولیٹیکل باس ناراض ہو جائے گا تو ان کو اٹھا کے پھینکے گا وہ بلوچستان میں اور کالے پانی کی سزا دے گا. یہ 20-25 سال میں, اور جو بھی سول سرونٹ آپ کا دیکھیں نا لیٹ 80s میں انڈکٹ ہوا ہے, جس نے سی ایس ایس کیا ہے لیٹ 80s میں مڈ 80s میں, اس نے انہی 2 پارٹیز کی بیچ میں مشرف صاحب کے 8 سال آ گئے, وہ بالکل ہی ایک عجیب ہیڈ لیس قسم کا نظام آ گیا. تو اس سسٹم میں سے گزر کے ہیں آج اس وقت جتنے بھی آپ کے 21ویں 22ویں گریڈ کے سول سرونٹ جو سینئر لیڈرشپ ہے آپ کی سول سروسز کی, وہ ساری وہ ہے جو لیٹ 80s میں یا مڈ 80s کے میں جنہوں نے سی ایس ایس کیا, اور وہ آج آپ کے سارے جس کو کہتے ہیں رین آف پاور جن کے ہاتھوں میں ہے. اب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں سول سروسز ریفارمز لے کر آؤں گا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کوئی 3600 قسم کی ٹاسک فورسز بنا دی تھی. ایک ٹاسک فورس اس میں سے جو تھی وہ سول سروسز ریفارمز کی ٹاسک فورس تھی. پھر ارباب شہزاد جن کو وہ اپنا ایڈوائزر لے کے آیا اور اسٹیبلشمنٹ افیئر, وہ خود ایک سول سرونٹ رہ چکے ہیں. پھر اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی خود ایک طاقتور سول سرونٹ ہیں. تو پرائم منسٹر کے ارد گرد بھی سول سرونٹ ہیں, ان کے قریبی بھی سول سرونٹ ہیں, اور ان کی پارٹی میں خود شفقت محمود خود وہ ایک سول سرونٹ رہ چکے ہیں پالیٹکس میں آنے سے پہلے, اور ڈی ایم جی گروپ سے تھے. تو پرائم منسٹر کو مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان کے سامنے ایک ماڈل رکھتے کہ بھائی نون لیگ تم سے یہ لے رہی تھی کام, پیپلز پارٹی یہ لے رہی تھی, اس سے کام دوں گا, مجھے لوائلٹی نہیں چاہیے, مجھے اسٹیٹ سے لوائلٹی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر نے 2 دفعہ ایڈریس ضرور کیا ہے سینئر سول سرونٹس کو, ان کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی ہے, لیکن جو ریفارمز پیکج آنا چاہیے تھا جس میں ان کی جاب سیکورٹی کو انشور کیا جاتا, ان کی ٹینیور سیکورٹی کو انشور کیا جاتا, ان کی جاب ڈسکرپشن کو کلیریفائی کیا جاتا, اور ایک ڈویژن ہونی چاہیے تھی یہ پالیٹکس کے اندر اور ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر. انہوں نے کیا کیا پنجاب کے اندر 500 آئی جی تبدیل کر دیے رانا صاحب. پھر ہر 3 مہینے کے بعد یہ ساری جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے جس میں ڈی سی اوز ہیں, جس میں ڈی پی اوز ہیں, ان کو چینج کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے 90 کے قریب شفٹنگ کی ہے, 90 پچھلے مہینے کے اندر 90 انہوں نے لوگوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے بھی ایک ورسٹ قسم کا ویکیوم یہ کریٹ کر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں پھر نیب کا ایک علیحدہ سے مسئلہ ہے, وہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, وہ ایک ہوا بھاؤ بن کے کھڑا ہوا ہے کہ بھائی میں پکڑ لوں گا کچھ بھی اگر غلط کیا. تو یہ سارا جو سینیریو ہے اس میں آفٹر آل کس نے لیڈ کرنا ہے؟ میں نے یہ آپ نے تو لیڈ نہیں کرنا نا رانا مشہور صاحب نے کرنا ہے, نہ بیگ صاحب نے, نہ شفقت صاحب نے. پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. سارے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, ساری طاقت اختیار آپ کے پاس ہے. جو اقتدار آنا عوام نے آپ کو دیا بطور امانت. اب آپ کو what else do you need? I mean you are the ultimate, I mean the buck stops at you. آپ کریں نا جو کچھ ویژن لے کر آئے, لیں سول سروسز کو کانفیڈنس میں, لیکن پلیز یہ بھونڈا قسم کا جواز مت دیں کہ سول سرونٹس آپ کی بات نہیں مانتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سول سرونٹس آپ کی بات نہیں مان رہے ان کو فائر کریں, ٹرمینیٹ کریں ان کو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کام 1.25 سال سے ملک کا کام ٹرمینیٹ اور فائر اس وقت کریں نا امیر عباس جس وقت آپ ان کے سامنے آبجیکٹیوز رکھتے ہیں,
ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रख दें, अगर उनकी जो कन्फ्यूजन है उनको एड्रेस कर दें तो फिर उसके बाद बेशक फायर कर दें, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर ना करें तो वो बेचारे किधर जाए, ब्यूरोक्रेसी किधर जाएगी? देखिए ऑब्जेक्टिव का तो मैंने यही कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर को आके अपना विजन क्लियर करना चाहिए। हाँ, भाई नून लीग बिल्कुल और सही। पीपल्स पार्टी से हटके मेरा विजन ये है, बिल्कुल वो ठीक। तो उनको पहले बताना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल पिक्चर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर करनी चाहिए। उसके बाद उनसे कहें कि भाई अब इसमें अगर कोई एम्बिग्विटी है तो मुझे कन्वे की जाए थ्रू एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। ठीक। ब्यूरोक्रेट्स अपने वेंटिलेट करें अगर उन्होंने कुछ करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, एक इशू ये खड़ा हो जाता है, और ये जो इतनी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, राना साहब बुज़दार साहब ने कन्फाइड किया था प्राइम मिनिस्टर साहब में, और उन्होंने कहा था जनाब कि ये जितने अलाइड हैं, यानी कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के पंजाब में, वो आके मुझे प्रेशराइज करते हैं कि जनाब AIG चेंज कर दो या ब्यूरोक्रेट चेंज कर दो, इसलिए इतना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंजेस लानी पड़ती हैं। नहीं तो वो जो इत्तेहादी है वो कहते नहीं तो ऐसी तो जा रहे हैं जी, ऐसी तो छोड़ रहे हैं हुकूमत। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर तो ना ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, ना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है ब्यूरोक्रेसी के, ना उनको बताया जाता है कि उनको लेके क्या चलना है, किस तरह लेके चलना है उन्होंने काम को, या क्या अचीव करने हैं टारगेट्स उन्होंने, और उसके साथ तलवारें भी लटकती रहे तो फिर वो कितने जाएगा काम? बात सिर्फ इतनी सी है कि दो चीजें हैं। पहली बात तो जो हो रही थी कि इमरान खान साहब को काम की समझ नहीं आ रही, तो ये हुकूमत में आके काम समझना नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपके फिंगर टिप्स पे होता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारा विजन क्या है, हमने उस विजन को इंप्लीमेंट क्या करना है। और हुकूमतें जमातें जो हैं वो अपना अपना मंशूर किस लिए बनाती हैं और इंतखाबात से पहले अपना मंशूर क्या देती हैं, वो यही मंशूर होता है ना कि हमने ये कमियां थी, आकर इनको पूरा करना है और इनका सोल्यूशन ये है। तो इस हुकूमत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ये सारे बातें करने वाले लोग थे और इनको काम का पता ही नहीं था, और जब ये आए हैं तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, यही ब्यूरोक्रेसी, अमीर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा इसे डिफर करूंगा, शफकत साहब भी जो बात कर रहे थे, हमारे दौर में मैंने जो खास तौर पर पंजाब में देखा है, प्योरली मेरिट के ऊपर हम लोगों को लाते थे। जो डिलीवर करता था ये है, हम अपना विजन देते थे कि हमें ये चीज चाहिए, इसको अचीव किस तरह करना है, टेक्निकली लीगली आपने कवर करना है, क्योंकि ये काम ही ब्यूरोक्रेसी का है। विजन देना हमारा काम है, ये हमारा विजन है, इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आप हमें ब्रीफिंग देंगे अगले 15 से 20 दिन के अंदर। वो जब ब्रीफिंग होती थी उसके अंदर हम सबको बिठाते थे, उसके अंदर बात फिर होती थी कि जी इसके अंदर ये कमी है, ये कोताहियां हैं, इनको दूर किया जाए। और यही वजह है कि जब हमने डिलीवर करना शुरू किया इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का माफिया है और मैं आते साथ ही इस माफिया के खिलाफ एक्शन लूंगा। आज वही माफिया पूरे पाकिस्तान के अंदर हर की पोस्ट पे बैठा है, क्योंकि ये लोग मेरिट पर आए हुए लोग थे, ना इनसे हमारी कोई हमदर्दी थी, ना हमारी कोई रिश्तेदारी थी। जो परफॉर्मर थे, हम उन परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करके आगे लेकर आए थे और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया था। अब क्या वजह है कि वो परफॉर्मर जो हमारे दौर में परफॉर्मर थे और यहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे? इसकी बहुत बड़ी वजह इनके अपने अंदर जो नेपोटिज्म है, जिसकी बात आपने की ना राणा साहब अभी, इसके अंदर इनको यही नहीं पता कि किसकी बात माननी है, चेन ऑफ कमांड कौन सी है। एक उठता है वो कहता है कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानो। इनके अपने अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतनी ज्यादा लड़ाई है, हर एक अपने छोटे छोटे मुफाद के लिए काम कर रहा है, मुल्की मुफाद को कोई नहीं देख रहा, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी हमेशा भांपती है। वो देखती है कि चेन ऑफ कमांड कहां से है, कौन इनके पीछे खड़ा होगा, कौन इनके साथ जो है वो आगे चलेगा, उनको कोई नजर नहीं आ रहा। हमसे भी जो लोग शेयर करते हैं, इनमें बैठे हुए लोग जो शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि आज के दिन तक इनके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये वजह है तो क्लैरिटी नहीं है इनके अंदर, इसलिए ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेट जो है वो भी पीछे हट जाता है, कहते हैं जी आपस में लड़ रहे ने तो जरा पीछे ही खलो जावा। मैं एक वन लाइनर बेग साहब, कैसे इसको हल किया जा सकता? बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, अमीर अब्बास भी ये कह रहे हैं, राना मसूद साहब भी ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर साहब को एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द सिविल सर्विस ऑफ कोर्स। और दूसरा ये कि जो बैगेज इनके पास कैबिनेट में है उसको ऑफलोड करें, छोटी कैबिनेट बनाएं, एंड ही शुड रीशफल हिज कैबिनेट
and get some really good people Okay. جو کام کریں. ٹھیک That's the way forward for him. Okay. اور economy پہ concentrate کریں. اوکے جی. سو یو مین ٹو سے کہ چھوٹی کیبنٹ ہو, اچھے لوگ ہو, اور آپ ایگری کرتے ہیں شفقت صاحب؟ میں اس کو کسی اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی تک میں نے جتنی باتیں سنی ہیں جی سب میں وزن ہے, اچھا لیکن ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ڈرائیوز بیوروکریٹک پرفارمنس. ٹھیک ہے. یعنی جو افسران کی کارکردگی ہے وہ سیاسی ارادوں کی مرہون منت ہوتی ہے. اوکے تو میں تو 4 چیزیں حکومت کے سامنے رکھنا چاہوں. ٹھیک. پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو ہر لیول پر, فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ, اوکے اپنے گول اور ٹینجیبل ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ افسران کے سامنے ان کو واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سیکرٹری کامرس کو بلا کے وزیر اعظم صاحب اور کامرس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ان کو بلا کے کہیں کہ جی ہم اپنے باقی دور میں جو ہمارا باقی دور رہ گیا اس میں آپ سے ہم کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ان کو کہیں کہ یہ ہمارے گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں. اوکے اچھا, اس کے ساتھ پھر ان کو ٹینیور کی ایشورنس دیں. اوکے. جب آپ یہ نہ ہے کہ راتوں رات اگلے دن ٹرانسفر ہو جائے. کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اگلے 3 سال میں آپ سے یہ چاہتا ہوں تو وہ کم از کم یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ مجھے 2 سال تو آپ دیں. ٹھیک ہے. انیتا تراب کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کم از کم 2 سال کی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نہیں ہٹا سکتے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے, لیکن بہرحال آفٹر آل اگر آپ دیکھیں تو فوج میں بھی ٹینیور ہے, بالکل بڑے صحیح. اچھے طریقے سے کام چلتا ہے, بالکل تو ٹھیک. سول میں بھی یہ ہو سکتا ہے. تیسری بات وہ یہ کہیں کہ جی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. اوکے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان برے ہیں اور بیوروکریٹس اچھے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈویلٹی آف اتھارٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے اگر چیف منسٹر صاحب یا وزیر اعظم صاحب ایک چیز کا آرڈر دے دیں اور اس کے بعد جب وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے تو امپلیمنٹیشن کے لیول پہ بھی اگر انٹرفیرنس شروع ہو جائے تو وہ کام آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. چوتھا کام آپ کر چکے ہیں, پروسیجرل لیبس کو آپ نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال کام چکے کر ہیں. چکے ہیں. یہ آپ کر چکے ہیں اور میرا خیال میں اس پہ آپ عمل درآمد کروائیں. ٹھیک ہے. سوری میں نے 4 کہا تھا لیکن میں 5ویں بات بھی کروں گا جی. کہ وہ افسران جو انیشیٹو لیتے ہیں اور بولڈ ڈیسیجنز لیتے ہیں آپ ان کو ان کی دلیری اور انیشیٹو پہ پرکھیں, ان کو آپ شاباش اس چیز پر دیں. اور جو افسر فائل پہ بیٹھ جاتا ہے جو کہ ہمارے 50% سے زیادہ افسران ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو آپ سائڈ لائن کریں, یا جس طرح امیر عباس صاحب نے کہا کہ آپ ان کو فائر کر دیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں بالکل کلیئر ہو گیا جی. پینل نے ساری سجیشنز دے دی جناب اور سلوشن بھی دے دیے. سو اچھی بات یہ تھی اس پروگرام کی کہ آپ کو سلوشن بھی سامنے رکھ دیے گئے. رانا مشہود صاحب نے بھی رکھ دیا, امیر عباس صاحب نے سلوشن رکھ دیا, انور بیگ صاحب نے بھی رکھ دیا, اور شفقت صاحب نے بھی رکھ دیا. شفقت نقوی صاحب نے بالکل کلیئر 4-5 پوائنٹ سامنے رکھ دیے. اگر اس طرح حکومت عمل درآمد کرے گی تو میرے خیال میں کل ان کے لیے پرابلمز نہیں ہوں گی اور کام بھی چلنا شروع ہو جائے گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.